ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہو جائے اور پھر اپنے آپ پر نگاہ رکھے اور زیادہ عشق کو بھی پنہا رکھے اور اسی درد غم میں جان دے ڈالے تو وہ شہید ہے۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی چیز پر قادر ہونے کے باعث کوئی شخص واقعی اپنے آپ کو احسن سے محفوظ رکھ سکے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ ہی سے ہوتی ہے۔ دنیا کی بے شمار شاہیں ہیں اور انہی شاہوں میں ایک شاہ مال و نعمت کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح اور شاہ جاہ و چشمت کہلاتی ہے اور ایسی ہی بہت سی دوسری شاہیں ہیں، لیکن فتنہ مال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ احسار کا درجہ سخاوت سے بلند تر ہے، کیونکہ صحیح وہ ہے جو اس چیز کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صاحب احسار کی شان یہ ہے کہ اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود حاجت ہوتی ہے۔ مال کی محبت دور اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری علائشوں بلکہ ارشاد انگیزیوں کے باوجود اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے تو اس کشمکش سے اس کے دل کا آئینہ سے زنگار دور ہونے لگتا ہے۔ جسم دل کی ملکیت ہے اور اس ملکیت میں دل کے مختلف لشکر ہیں۔ کتے کو جو ناپسندیدہ اور قابل مذمت کہا جاتا ہے تو اس کی صورت ہاتھ، پاؤں یا کھال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان صفات بد کے سبب ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہی جب آدمی میں نمایاں ہو جائیں تو وہ آدمی بھی کتے کی ہی مانند کہلائے گا۔ آدمی کی نیک بختی کا راز معرفت الہی میں مضمر ہے۔ جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ عذاب کے اسباب ہر شخص خود اسی دنیا سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ یہیں پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ علم کی ایک ہی قسم نہیں ہے اور نہ ہی ہر قسم ہر ایک کے حق میں یکساں ہے، بلکہ احوال و واقعات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، لیکن کسی نہ کسی جنس علم کی حاجت ہر کسی کو بہرحال ہوتی ہے۔ تمام آفتیں آنکھ ہی سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا ظہور گھر کے اندر سے نہیں ہوتا بلکہ یہی در و بام، کھڑکیاں، دریچے اور روزن ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں مستغرق کر لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی یا بھائی چارہ قائم کرنا بہت بڑی عبادتوں اور مقامات بلند میں شامل ہے جو راہ دین میں میسر آ سکتے ہیں۔ دنیا میں دوستی کو برباد کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دوست کے ساتھ بات بات پر اختلاف کا اظہار کرتے رہیں اور مناظرہ کرنے لگیں۔ منافقت بھی انجام بد کی دلیل ہے۔ نماز میں حضور قلب کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔ تیرا پڑوسی غریب ہے، تیرے متعلق حاجت مند ہے، تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔
इस पर भी उनको कुछ ना देना दर हकीकत यही मायने रखता है कि तू उनके अफलास पर हुश है और यही ईमान की कमजोरी है। माँ बाप का बेटे के माल में जबरन तसर्रुफ करना जुल्म नहीं। जो शख्स हराम खाता है उसके तमाम अज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं। मुहताजों से महंगा माल खरीदना एहसान में दाखिल है और सदका से बेहतर है। तकलीफ की ज्यादती मोहब्बत की कमी का बायस बन जाती है। खाने में ऐब ना निकालो, ना पसंद हो तो मत खाओ। गरीब मेहमान आ जाए तो कर्ज लेकर भी तकल्लुफ कर।